السلام علیکم۔ عید الفطر کے بارے میں چند ضروری باتیں۔ عید الفطر کی نماز کا وقت ویسے تو اشراق کے وقت میں شروع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، زوال تک، سورج سر کے برابر آنے تک، اس سے پہلے وقت تک جو ہے اس کا وقت رہتا ہے عید کی نماز پڑھنے کا۔ تو مختلف جگہوں میں الگ الگ وقت جو ہے اپنے سہولت سے لوگ رکھتے ہیں عیدگاہوں میں۔ اب یہ عیدگاہ کو جانے کا موقع لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہے، تو بہت سارے قوانین ہیں، زیادہ بھیڑ جمع نہیں کر سکتے، بڑا مجمع جمع نہیں کر سکتے، بہت سارے قانون چل رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ جلدی نماز سے فارغ ہو جائیں، کوئی ادھورا پن نہ رہے، کہیں ہم الجھن میں نہ پڑے رہیں، اور حالات کے مد نظر نماز کو جلدی پڑھنا یہ ہمارے بڑے اکابرین اللہ والوں کا مشورہ بھی ہے، اس لیے بہتر ہے جتنا جلدی ہو سکے نماز کو پڑھ لیں۔ بہتر ہے، میری رائے ہے، جو زنا جیسے رمضان میں جلدی اٹھنے کی عادت ہے ایسے ہی جلدی اٹھ جائے۔ عید کے دن جلدی اٹھنا یہ عید سے پہلی کی سنتوں میں سے پہلی سنت ہے، جلدی اٹھ جانا، تو وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور پوری تیاری کر لیں، جیسے عیدگاہ کو جانے کے لیے تیاری کرتے تھے ایسی پوری تیاری آپ صبح کی نماز سے پہلے ہی کر لیں، اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لیں گے۔ جماعت سے ادا کرنے کے بعد ذکر اذکار، دعا اور چیزیں جو ہے تلاوت وغیرہ میں لگے رہیں، پھر تقریباً جو ہے 5:30 بجے فجر کی جماعت ہے ہمارے علاقے میں، اور 6:05 پہ جو ہے وقت شروع ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے 6:10 میں یا 6:15 پہ عید کی نماز ادا کر لی جائے۔ 6:10 یا 6:15 پہ عید کی نماز ادا کر لی جائیں، 6:30 سے پہلے ختم ہو گئے تو الحمدللہ اب جو ہے آپ جتنے بھی کام ہیں کر لیں، ہنسی خوشی اپنے گھروں میں رہیں، اور پیار و محبتوں کے ساتھ رہیں، اسلامی حدود میں رہ کر خوشیاں منانے کا دن ہے۔ تو بہرحال میری یہ رائے ہے، بہتر ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کر لیں۔ اور بڑی فضیلتیں ہیں عید کے دن کی۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، علاقوں میں، ہر گاؤں میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتے زمین پر اتر کر تمام گلیوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس آواز کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، وہ فرشتے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس جگہ نماز پڑھنے کی جگہ متعین ہے، اس جگہ جانے کی فضیلت بتا رہے ہیں فرشتے کہ وہ رب بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا رب ہے۔ پھر جب لوگ اس کی بارگاہ کی طرف نکلتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ کو، نماز گاہ کی طرف نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور رمضان کی تراویح کے بدلے میں اپنی رضا، اللہ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی، اپنی رضا نصیب کرتا ہوں اور مغفرت عطا کرتا ہوں۔ اور بندوں سے خطاب فرماتے ہیں، بندوں کی طرف مخاطب ہو کر اللہ اپنے بندوں کو کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں
مجھ سے اپنے آخرت کے بارے میں سوال کرو گے تو عطا کروں گا، اور اگر دنیا کے بارے میں بھی اگر سوال کرو گے تو اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا۔ یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں، اس میں بھی ہماری ہی بھلائی کے لیے، کیونکہ ہم کم سمجھی میں جو چاہے مانگ لیتے ہیں، لیکن جو چیز ہم مانگتے ہیں اگر اس سے فائدہ ہو تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، ورنہ وہ چیز نہیں دیتے، اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز عطا کرتے ہیں، یا کوئی بلا مصیبت کوئی ہمارے مقدر میں ہوتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن دعا مانگنا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مانگو، جو مانگتے ہو مانگو، میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو میں چھپائے رکھوں گا، پردہ ڈال کر رکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن، یہ افطار کا دن ہے، جیسا روزانہ روزے کا افطار ہوتی ہے شام میں، ایسے پورے مہینے کا افطار جو ہے یہ عید کے موقع پر ہوتا ہے، کہ اس افطار کے دن جو ثواب، جو اجر ملتا ہے بندوں کو، فرشتے دیکھتے ہیں، دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس دن کی پوری قدر کریں، اس دن کی پوری قدر کریں۔ اور قدر کیا ہے کہ اسلامی حدود میں رہ کر خوشیاں منائیں، جو دل میں آیا وہ کام نہ کریں، اللہ کی رضا کو دیکھیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اس لیے جو ہے خاص کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس دن کو بھی گزاریں۔ کوئی نماز ہماری قضا نہ ہو، ہمارا ذکر بھی نہ چھوٹے، ہماری تلاوت بھی نہ چھوٹے۔ اس سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ صبح صادق سے لے کر، صبح صادق سے اجالے کے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھ لینے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے جو ہے اس دن کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔